بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حفظ اللسان والغیبة والشتم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما متفق علیہ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه۔ آپ حضرات کے سامنے زبان کی حفاظت کے باب میں سے 3 احادیث پڑھی گئی ہیں۔ میں نے ان 3 احادیث کو ایک ساتھ اس لیے پڑھ دیا کہ ان تینوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اگر ہم ان تینوں احادیث پر کوئی ایک عنوان، کوئی ہیڈنگ قائم کرنا چاہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں احتیاط کرنا، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں انتہا درجے کی احتیاط کرنا۔ آج سب سے زیادہ آسان کام جو ہو گیا ہے وہ کسی پر کفر کا حکم لگانا ہے، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی پوسٹ پر، ہمارے پاس آئی ہوئی ویڈیوز پر، آڈیوز پر فلاں پر اور کسی پر کفر کا حکم لگا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے کہ یہ جو پوسٹ آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے، کہنے والا اس سے کیا مراد لے رہا ہے، یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز میرے پاس پہنچی ہے آیا یہ بنی ہوئی تو نہیں، یہ کٹ کر کے بنائی تو نہیں گئی ہیں۔ بغیر کسی تحقیق کے ہم بس فلاں پر کفر کا حکم لگا دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا مزاج ہمارے مزاج سے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے ماننے والوں پر ذرا سی بات پر کفر کا حکم لگاتے رہیں، ان پر اسلام کا دائرہ تنگ کرتے رہیں۔ ان احادیث کو اور وہ چند گزارشات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام اس معاملے میں کس قدر احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک کلمہ گو پر، ایک کلمہ پڑھنے والے پر، اسلام کو ماننے والے پر کفر کا حکم لگانے اور کفر کے احکامات نافذ کرنے میں کس قدر محتاط انداز اختیار کرتا ہے، اور اسی کی اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے تاکہ ان کا معاشرہ بہتر، عمدہ رہے۔ یہ جو 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے بھائی کو کہا تو کافر ہے تو یقیناً یہ جو کلمہ کہا گیا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی آدمی پر کفر کا، فسوق کا حکم یعنی گناہگار ہونے کا حکم نہیں لگاتا، اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر کفر کا حکم نہیں لگاتا مگر یہ گناہگار ہونے کا حکم اور کافر ہونے کا حکم اسی کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، اگر وہ شخص جس کو یہ کلمات کہے گئے وہ ایسا نہیں تھا، یعنی جس کو کلمات کہے گئے نہ تو وہ فاسق تھا اور نہ ہی وہ کافر تھا، تو وہ کہنے والا ہی فاسق اور کافر کہلائے گا۔ تیسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے
کسی دوسرے آدمی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر بلایا جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ کافر ہے نہ ہی اللہ کا دشمن ہے، تو کہنے والے پر ہی یہ جملے لوٹ آئیں گے اور کہنے والا ہی کافر اور اللہ کا دشمن کہلائے گا۔ یہ ان تینوں احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ان احادیث پر اگر غور کیا جائے تو تینوں حدیثیں ایک ہی بات قریب قریب کہہ رہی ہیں۔ البتہ اگر پہلی حدیث پر آپ غور کریں تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں جس آدمی نے اپنے بھائی کو کافر کہا۔ اب یہاں پر اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو کافر کہا جائے گا یا تو وہ حقیقتاً غیر مسلم کافر ہی ہوگا یا وہ مسلمان ہوگا۔ آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے وہ مسلمان کے حوالے سے ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو اس کہنے والے کا کیا حکم ہوگا اگر وہ شخص جس کو کافر کہا گیا اس میں کوئی کفر کی علامت نہ ہو۔ باقی جہاں تک معاملہ کافر کا رہا تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں کور کریں گے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا، یا اخیہی کا لفظ ہے بھائی کا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام قلبی محبت، قلبی تعلق یعنی دلی محبت کی بنیاد پر جس کو بھائی قرار دیتا ہے، جس کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ جوڑتا ہے، وہ ایک مسلمان، وہ ایک ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جس بھائی چارگی کا، اخوت کا بتاتا ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ محبت اور قلبی تعلق کی بنیاد پر جو بھائی چارگی ہو سکتی ہے وہ ایک مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنے کسی معاشرے میں رہنے والے کافر کو بھائی کہہ کر بلاتا ہے، غیر مسلم کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت اس بنیاد پر ہے کہ اچھی معاشرت قائم رکھنے کے لیے، عمدہ حسن سلوک کو برقرار رکھنے کے لیے اسے بھائی بلایا جائے۔ محبت اور دلی تعلق کی بنا پر اس کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا جا سکتا۔ تو یہاں آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا کہ تو کافر ہے، تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب یہ جملہ جو اس کی زبان سے نکلا ہے یہ ضرور اپنا نتیجہ دے گا۔ یا تو وہ شخص جس کو یہ کافر کا لفظ کہا گیا اگر حقیقتاً کافر ہے، یعنی اس کے عقائد کفریہ ہے، کوئی قول کوئی فعل اس سے کافرانہ سرزد ہوا ہے، تب تو ٹھیک ہے، یہ جملہ اسی کو لگ جائے گا جس کو کہا گیا۔ لیکن اگر وہ شخص جس کو یہ جملہ کہا گیا وہ حقیقتاً کافر نہیں تھا، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل کافرانہ نہیں تھا، بلکہ جو عقائد اور نظریات وہ رکھتا تھا سب ایک ایمان والے اور ایک مسلمان والے عقائد و نظریات تھے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، یعنی یہ کفر کا جملہ اور لفظ اسی کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہی بات آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی پر فسق کا حکم لگایا کہ تو گناہ گار ہے یا کہا تو کافر ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر اس کا صاحب اور ساتھی ایسا نہیں تھا جیسا اس نے کہا تو ارتدت علیہ، یہ جملہ اس کہنے والے کی طرف ہی لوٹ آئے گا۔ اسی طرح تیسری حدیث میں اسی کو حار علیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ جملہ اسی کے اوپر لوٹ آئے گا اور جو حکم دوسرے پر لگا رہا تھا وہ اسی پر لگ جائے گا۔ اب ان احادیث کے اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو وہی مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا، یعنی جس کو کہا گیا اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ لیکن محدثین دیگر روایات کی روشنی میں
ان احادیث کی ایک الگ توجیہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا، البتہ کفر کا جو وبال ہے، یعنی اس جملے کا جو گناہ تھا وہ اس کہنے والے کے اوپر لازم ہو جائے گا اگر وہ شخص جس کو یہ جملہ کہا گیا تھا کافر نہیں تھا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ حقیقتاً کافر تو نہیں ہوگا، البتہ اس جملے کا جو گناہ تھا، جو بڑا گناہ تھا، وہ ضرور اس کے خاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ مشکل الآثار میں کئی ساری احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض میں صراحتاً آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کافر نہیں تھا تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ امام طحاوی ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد اپنا نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان احادیث پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ شخص جس کو کافر کہا گیا اگر وہ کافر نہیں تھا، یعنی نہ تو اس کا کوئی قول کافرانہ تھا، نہ کوئی فعل ایسا تھا جس کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے، نہ ہی وہ ایسے عقائد و نظریات کا حامل تھا جو کافرانہ ہو، بلکہ وہ ایک اچھا مسلمان تھا، اس کے عقائد و نظریات بھی ایک مومن اور مسلمان والے تھے۔ اب اگر ان عقائد و نظریات کے رکھنے والے پر کوئی شخص کفر کا حکم لگاتا ہے تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا یہ آدمی ایمان کو کفر بتا رہا ہے، کیونکہ جس کو یہ کافر کہہ رہا ہے وہ تو مومن ہے، وہ تو مسلمان ہے، لیکن یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے عقائد ہیں ایمان والے اور ایک مسلمان والے، تو یہ ان عقائد کو کافرانہ عقائد بتا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایمان کو کفر بتا رہا ہے، اور ایمان کو کفر بتانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے ایمان کو کفر بتایا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں خوب نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو امام طحاوی کی توجیہ اور جو امام طحاوی فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان روایات کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اگر جس کو کافر کہا گیا وہ کافر نہیں تھا تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس غیر محتاط زمانے میں جہاں ہر ایک دوسرے پر کفر کا حکم لگا رہا ہے، ہر عامی اٹھتا ہے، ہر آدمی اٹھتا ہے اور کسی پر بھی کفر کا حکم لگا دیتا ہے، کوئی احتیاط نہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے، تو اس زمانے کے اندر میں مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں امام طحاوی کے قول کو، کہ لوگوں کو یہی قول بتایا جائے تاکہ ان کے اندر احتیاط پیدا ہو کہ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے ماننے والوں کو اسلام سے خارج کرتے رہیں اور اسلام کا دائرہ تنگ کرتے رہیں۔ یہ اسلامی اور ایمانی مزاج نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ان معاملات میں یہ جو معاملات ہے کسی پر کفر کا حکم لگانا، فتویٰ لگانا، یہ انہی لوگوں کے سپرد کر دینا چاہیے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، یہ ہمارا منصب اور کام نہیں ہے۔ اب میں آپ کو چند اور روایات سناؤں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک کلمہ گوہ پر کسی قسم کا حکم لگانے میں کس قدر احتیاط کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی کافر سے مقابلہ کر رہا ہوں، اس کافر نے لڑائی کے دوران میرے ہاتھ کاٹ دیے، پھر وہ مجھ سے بھاگنے لگا اور ایک درخت کا سہارا لیا، اب میں نے اس پر قابو پا لیا، اب قریب تھا کہ میں اس کو مار دیتا، اسی اثنا میں اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو قتل نہ کرنا۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اور اب میں نے چونکہ اس پر قابو پا لیا ہے اس لیے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام سے دلی طور پر اسے کوئی رغبت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقتلہ، ہرگز اس کو قتل نہ کرنا، فَإِن قَتَلْتَهُ، اگر تم نے اس کو
کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قبل ان تقتلہ، تو وہ شخص تمہارے اس درجے پر پہنچ جائے گا جہاں تم اس کو قتل کرنے سے پہلے تھے، یعنی ایمان کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَةَ الَّتِي قَالَ، اور تم اس کے اس مقام اور درجے پر پہنچ جاؤ گے جہاں وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے تھا، یعنی کفر کے درجے اور مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ اس حدیث کو غور سے سنیں، بارہا سنیں کہ آپ علیہ السلام صرف ایک اس شخص کو جو میدان جنگ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، اور بظاہر ایک عام آدمی یہی سوچے گا کہ اب یہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن آپ علیہ السلام اس کے باوجود اس کا حکم نہیں دیتے، اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس آدمی کو ایمان کے درجے پر اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قتل کرنے والے کو کفر کے درجے پر فائز کر رہے ہیں۔ امام مسلم اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا میدان جنگ میں ایک کافر سے مقابلہ ہو رہا تھا، اور لڑائی لڑتے لڑتے میں اس پر قابو پانے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس پر قابو پا لیا۔ اب قریب تھا کہ میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کہا لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ کلمہ اس نے دل سے نہیں پڑھا ہے، بس مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اپنی تلوار کو روکے بغیر اس کے گردن پہ چلا دی، یہاں تک کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن ایک خلجان دل میں باقی رہ گیا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا اور میں نے اسے قتل کیا ہے، ضرور حضور علیہ السلام سے اس کا حکم دریافت کرنا چاہیے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، آپ نے کہا کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو نے اس کو مار دیا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے عجیب بات کہی، افلا شککت عن قلبہ، تو نے اس کا دل کیوں چیڑ کے نہ دیکھ لیا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو پہچاننے لگو، ہمارا معاملہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ جب ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں اس پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ علیہ السلام بارہا کہتے رہے کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اے اسامہ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ مطلب یہ تھا کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا جس نے کلمہ پڑھ لیا، قیامت کے دن اس کا کیا جواب دو گے؟ آپ علیہ السلام بارہا یہ کہتے رہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں دل میں یہ سوچنے لگا کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا کہ یہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا یہ ایمان اور اسلام کی برکت سے صاف ہو جاتا۔ تو حضرت اسامہ کو سخت ندامت اور پشیمانی ہوئی۔ لیکن ان دونوں احادیث پر آپ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام کس قدر احتیاط کا حکم دے رہے ہیں۔ آیا ہم یہ احتیاط کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کے خود سوچنے کی بات ہے۔ اس زمانے میں جب ہر ایک سرگرم ہے اور اپنا دینی فریضہ سمجھے ہوئے ہے کہ میں بس کسی کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتا رہوں، وجہ کیا ہے کہ وہ شخص وہ ان نظریات کا حامل نہیں جس کو میں مانتا ہوں، بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا جن کو میں تسلیم کرتا ہوں، تو میں اسے کفر کے گڑھے میں اتارنے پر تلا ہوا ہوں۔ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ایک غیر مناسب غیر اسلامی فعل ہے، ہمیں اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور کفر کے حکم لگانے میں، کفر کے معاملے میں اور فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔